داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ان هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 26 میں فرماتے ہیں، یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، احب الصلاة الى اللہ صلاة داود واحب الصيام الى اللہ صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔
وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت 13 میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اس انعام کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، ما أكل طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده۔ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔